آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے، مگر غزوہ احد جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جتنی قربانیاں، جتنی یوں سمجھیے کہ جہاں نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا، اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں، کفار کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا، وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ اچھا، حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے آپ ایمان لے آئے۔ ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، برا بھلا کہا۔ جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہاتھ میں تیر کمان بھی تھا، واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی۔ کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ اے حمزہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں، سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا ہوں۔ بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے، رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے۔ یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا، اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ اسلام کو وہ عروج ملا، مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا چوڑا ہو گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں، پھر دشمن کی کیا مجال ہے۔ آپ دونوں کمال کی شخصیات۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا۔ یہ اس کا آقا تھا جبیر۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا، ٹارگٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے، بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت حمزہ جیسے اس کے قریب پہنچے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا، وہ آپ کی ناف میں لگا، پشت سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لائے، اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے۔ اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں۔ تو جب مدینے جانا نا، کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں۔ کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے، وحشی کا قصور کیسا تھا؟ وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو۔ مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن۔ آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ آپ غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی اس نے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں۔ اچھا، جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں۔ وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے ہیں اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کا جاؤ یہ آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جس سے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حت معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے، ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی یہ نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے. یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں، ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake we need forgiveness. ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. مگر میرے کریم کے اب خزانے سننا، جو میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے، تو پولیس والوں کے پاس گئے، کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے
مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا تو اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین وہاں رہتے ہیں، جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے، میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے، کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی ہے، شریف شخص ہے۔ ہوا یہ، ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی، تو کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معاوف ہو گیا، دماغ ماں کی ایسی خبر سنے، وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے۔ تو سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا۔ اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں۔ کہا نہیں، اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے۔ ارے بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہا نہیں، یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے کہا جو جلیں لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا۔ اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی تھی۔ اچھا، اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، کہ ایک گناہ میرا ماں، والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو، کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں،
مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں, بس ایک قطرہ ہی چاہیے. میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں, ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے, ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات. اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں, اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا, عربی, ایک گاؤں کا بندہ تھا, بھولا بھالا سا آدمی تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. تو وہ مسکرا دیا, گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی, قیامت کے بارے میں سوال کیا, میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے, اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا, جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے, وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے, وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے, کریموں سے بڑھ کر کریم ہے, اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا, اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں, اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا, اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا, تو ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا, اس کو لیا, سینے چمکایا, دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے, کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے, اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے, اللہ سے کیا مانگوں جناب, کچھ ہوتا تو ہے نہیں. یہ نہ کیا کرو, اللہ سے دوستی کر لو. اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں, اسی نے سب کچھ دیا ہے. ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا, ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے ہیں. بچہ زیادہ تنگ کرے, بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے. ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا. کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے, کتنی نافرمانیاں کی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا, کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا, اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں. آج سنائی نہیں دے رہا کچھ. بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی, حرام سن لیا, اللہ نے کان دیے تھے, اسی نے سماعت واپس لے لی. یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں, اشارے کر رہا ہوں, کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا, حرام بول دیا, گالی نکالی, اللہ نے زبان واپس لے لی. وہ کچھ واپس نہیں لے رہا, وہ دیے جا رہا ہے, ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. مگر کیوں توبہ نہیں کرتے, کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں, اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے. میں اپنے رب کا بندہ ہوں,
وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا. میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر. دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما. تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. کہ یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو، وہ کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا دی، بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. تھی شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں. اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورزیشن ہے، سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی بھی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا، اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے.
مگر بندہ کتنا عجیب ہے، ہم رات کو گناہ کریں نا، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں. اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے، مگر اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی جرتیں ہو گئیں کہ حرام دیکھا ہے میں نے، اب تم بھی دیکھ لو، فلاں فلم دیکھی، فلاں گانے دیکھے، فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا، میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا، تم بھی سیکھو. گناہ خود بھی کرنے، لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے. اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں، مجھے کال کرو، تم گانے سنو، مجھے گناہ پہنچاؤ، تھوڑے گناہ اور چاہیے. استغفر اللہ. سوچتے نہیں، شیئر کرتے وقت، آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے، یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا بنا کر ڈال رہے ہیں، تھوڑے لائکس مل جائیں، تھوڑے فالوور مل جائیں، تھوڑا پاپولر ہو جاؤں، تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے، اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے، میرا اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے، مجھے بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے، کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنی ہے. اصل میں توبہ جو ہے نا، پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ؟ ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا، شرم آنی چاہیے، گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. سیکنڈلی اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ ہے، اب نماز یا اللہ پڑھوں گا، کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا، کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ، گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. اچھا اب آتے ہیں، اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے، ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے. انسان جو ہے نا، اس کی سائیکی کیا ہے، جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے، اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے، آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا، چیز کھانا حلال ہے نا، رک جاتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا، حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا، ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں، اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچے وعدے ہیں، یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی تو مزے کر لوں، پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے. اچھا رمضان تو چھوڑو، عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے، چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے تھے، پھر والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے، پھر میرے پوتے. ایسا ہی ہے نا؟ جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو. دادا موجود ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی.
تو توبہ فوراً کرنی ہے. گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یار یہ جو انجوائمنٹ ہے, پارٹی شارٹی ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا, اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے, سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں, سبزی کھاتا ہے, وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. تو اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار, اتنی بڑی نعمت ہے, کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی, اس دال میں جو مزہ ہے نا, پالک میں جو مزہ ہے, سلاد میں جو مزہ ہے, اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا, اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار, یار یہ تو بڑی کمال کی, میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا, ہٹاؤ اس کو ذرا مٹن چکھاؤ. اوئے ہوئے اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے, میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائی ہے, اب ذرا تسلی سے سمجھنا. جس کو اصل میں فلموں ڈراموں گانوں باجوں شراب کی محفلیں جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں, اس کا لطف ہے نا, اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے, یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے, وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے, گھڑی خریدتے ہیں چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے, کون بتائے گا سکون کہاں ہے, اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ نے بنایا, وہ خالق ہے, سکون کدھر ہے وہ بتائے گا, مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے, لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے, بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. ہاں اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 2 باتیں ہیں, روایتوں کا مضمون ہے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں, اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ بیڈ ان مائی ہارٹ. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا, نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا, یقین کرے الحمدللہ. اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے, کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں, میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی, لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ, کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا, ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا. آج
توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں. جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. واٹ از the reason? because لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے, تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا بچے, سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا, مہینہ پورا اسے, اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو, تلاوت کر لو, تقوی حاصل کر لو, اب تیار ہو جاؤ, تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے ہیں, ادھر چاند نظر آیا, ادھر مسجد ویران. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ بولتے نہیں ہم, لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا, تب ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے, اب تیری رضا والے کام کریں گے. یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں گی باتیں, یہ انداز, یہ سٹائل, یہ میسج. ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے, ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اب تو نہیں بہکا سکے گا ہمیں. مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی, ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, حرام نہیں بولیں گے. ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے, اللہ توبہ کی تو ہے, بچانا تو نے ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نے پہلے بھی توبہ کی, شیطان کھینچ لیتا ہے, ڈال دیتا ہے گناہ میں, اللہ تو مدد کرنا, ہماری کمزور ہے, شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک. یہ ہم اللہ سے مانگیں گے, مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا, اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا, اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں, میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ رمضان کے بعد نماز پڑھے, بولے کیا ہو گیا بھائی, خیر تو ہے, بس جمعہ پڑھ لینا, تو کدھر جا رہا ہے. ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے. اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول